تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطناً پاکیزہ ترین انسان تھے، اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکی. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں، اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے اور کرتا ہے، وہ ہے لباس اور ہمارے کپڑے. یا گنجا رہنا زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ بات بھی غلط ہے. گنجا رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری معطر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں how do you apply them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں، اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے اور کرتا ہے، وہ ہے لباس اور ہمارے کپڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرمایا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو دو کام کرتا ہے. نمبر ایک، ستر کو چھپاتا ہے. سوآتکم کا معنی وہ چیز جس کو چھپا رہنا چاہیے، جو ستر ہے، پوشیدہ جگہ، شرمگاہ. اور نمبر دو، وریشا، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے ایمان والو، جب مسجد جاؤ یا نماز کی جگہ پر یا عبادت کی جگہ پر تو زینت لے کر جاؤ. تو لباس کو اللہ نے زینت بھی کہا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ وہ ننگے کپڑے اتار کر یا گندے کپڑے پہن کر طواف کرنے جایا کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے پلیت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ زینت، بلکہ یا اس سے بڑھ کر فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے میرے نبی سے کہہ دیں تم پر کس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. تو کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی چیزوں میں ہے اور اس میں کوئی منع نہیں ہے. بلکہ اگر اچھے کپڑے کسی کو اچھے لگتے ہوں، وہ پہنتا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نیا کپڑا پہنتے دیکھتے تھے تو آپ دعا فرماتے. ابن ماجہ کی روایت ہے البس جدیداً، اللہ تمہیں ہمیشہ نیا کپڑا پہناتا رہے. وعش حمیداً، اور اللہ تمہیں ایک خوبصورت اچھی زندگی دے. ومت شہیداً، اور جب موت آئے تو شہادت کی موت دے. تو دیکھیں ہر چیز میں جو آج دنیا جس کے پیچھے چلی ہے نا، ٹینشن کو ختم کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کو اچھا وش کرنا، ہیپینس، ایک ہیپی لائف. تو لوگ سمجھتے ہیں ہم دین پہ آئیں گے تو ہمیشہ تکلیفیں، مصیبتیں یہ آئیں گی. ہر وقت ایسا نہیں ہے. ایک عام زندگی میں دین ایک خوشی کی زندگی، ایک ہیپینس کی زندگی، ایک سیٹسفیکشن کی زندگی، جو ہیپینس سے زیادہ بڑی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ مجھے اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، I mean someone says I like wearing good brands or having flashy cars. آج کے زمانے میں تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو کیا یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. ان تکبر کیا ہے کہ غمط الحق و بطر الناس، لوگوں کے آگے اترانا، لوگوں کو نفرت آمیز سمجھنا، گردن میں سریا لگا کے ہو کر کے باتیں کرنا لوگوں سے، اور ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو نہ ماننا کہ میری رائے کے خلاف ہے، میں نہیں مانوں گا. اچھا، اب لباس کے چند اصول ہیں اور چند آداب. اصولی بات یہ ہے کہ ہر قسم کا لباس جائز ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام یا مکروہ یا ناپسندیدہ ہونے پر اللہ یا اللہ کے رسول سے کوئی بات نہ آ جائے یا آپ کے اصول نہ آ جائے. یہ اصولی بات یاد رکھیں. دنیا کی ہر چیز جائز ہے، اس کو حرام کہنے کے لیے یا منع کہنے کے لیے، ناپسندیدہ کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور مضبوط جلیل قرآن حدیث سے یا اللہ کے نبی کی روشنی میں، باتوں کی روشنی میں کوئی بات چاہیے. کسی چیز کو جائز کہنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ این ایویڈنس، ہر چیز جائز ہے. تو ہر لباس جائز ہے. البتہ چند قسم کے لباس ایسے ہیں جو منع ہے. مثال کے طور پہ مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا جو عورتوں کا ہو،
اور جو عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا جو مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ مرد جو عورتوں کی. آج کل یہ لائنز بڑی بلر ہو گئی ہیں، تو مرد پنک اور ریڈ کلر پہننے لگ گئے ہیں اور عورتیں مردوں والے جیکٹس اور بال رکھنے لگ گئی. تو بہرحال بال رکھنا، کپڑے پہننا مردوں کا عورتوں کے لیے، عورتوں کا مردوں کے لیے یہ غلط ہے. اور معاشرے کو کلچرلی یہ باتیں واضح ہونی چاہیے، چاہے آپ شلوار قمیض، جبہ، ٹراؤزر، شرٹ کچھ بھی پہنتے ہیں، مردوں کا لباس الگ نظر آنا چاہیے، عورتوں کا نظر آنا چاہیے. دس از امبیڈڈ ان اسلامک فلاسفی کہ وی ڈونٹ بلیو ان دس جینڈر ربش وچ از بین پروپیگیٹڈ رائٹ ناؤ کہ مرد اور عورت ایک ہوتے ہیں، جینڈرز آر فلوئڈ اور مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہزاروں فرق ہیں جو دنیا کی سائنس بھی مانتی ہے اور شریعت نے اس کو مانا ہوا ہے. نمبر 2، ایسا لباس نہ پہننا جو تکبر کی علامت ہو، which so you are proud or you are different from the society. آپ لوگوں سے سونے کے چاندی کے لباس پہننا، مہنگے بہت حد سے زیادہ سونے کی کڑھائیاں پہننا. حدیث میں جو اس کی علامت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اپنے کپڑے کو کپڑا نیچے گھسٹ رہا ہو، ٹخنوں سے نیچے. تو یہ اس زمانے میں چونکہ تکبر کی علامت تھی، تو صرف یہی منع نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو معاشرے میں تکبر کی علامت، اوور پرائڈ کی علامت سمجھی جاتی ہو عمومی طور پر عام لوگوں میں، تو وہ غلط ہوگی. اسی طرح وہ لباس جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہو، یا علماء نے فرمایا جو غیر مسلموں کا ریلیجس سائن ہو، جیسے کراس لگانا، جیسے ہندو وہ ایک بال کاٹ کے ایسے رکھتے ہیں، یا سادھو جیسے ایک چادر رکھتے ہیں یا خاص قسم کا پہنتے ہیں، یا پادریوں والا لباس پہننا، یا جو لباس دیکھتے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا، کرسچنز کا، یہ جیوز کا لباس ہے، کپا پہننا یا ہیٹ جیوز والی پہننا، یہ حرام اور منع ہے. اس کے علاوہ کوئی قوم لباس پہنتی ہے جس کو مسلمان بھی پہنتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. یعنی فرینکلی ٹراؤزر اور شرٹ پہننا منع نہیں ہے، یو کین ویئر. اس میں کوئی ٹریک سوٹ پہننا، جیکٹ پہننا یہ ناجائز نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے جو مستحب ہے کہ آپ کے علاقے کے نیک لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہننے کی کوشش کی جائے. دو چیزوں میں بڑا فرق رکھنا ہے کہ ایک ہے کہ ٹراؤزر شرٹ پہننا ناجائز نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ بہتر کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سفید کپڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیض، سفید رنگ پہنا کرو. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے دوسرا رنگ پہننا منع ہے، اللہ کے نبی نے دوسرے رنگ بھی پہنے ہیں. چنانچہ جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، آپ کو رومی جبہ، جو رومن اس زمانے میں عیسائی لوگ تھے وہاں سے آیا تھا، سیریا سے آپ نے پہنا تھا، اور اس کے کفس تھے جیسے آج ٹائٹ ہوتے ہیں نا، تو کف والا بھی آپ نے پہنا ہے اور کھلا بھی پہنے ہیں. آپ نے یہاں پر بٹن بھی لگایا ہے اور ذرہ، اور بٹن کے بغیر کھلا بھی آپ نے پہنا. آپ نے چادر بھی پہنی ہے، آپ نے کبھی کبھی کرتا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. کچھ اور لوگوں نے کچھ اور قوم کا لباس پہنا، آپ نے ان کو منع نہیں کیا. پھر اصولی بات یاد رکھیں، جو چیز ریکمینڈڈ ہوتی ہے، یا سفید کپڑے پہننا یا جبہ کرتا پہننا، اس کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ آپ پہنے تو زیادہ اچھے لگیں گے. آپ کسی کو آڑ نہیں دلا سکتے. یو کی ناٹ پروہیبٹ اینڈ کہ یہ نہیں پہنو، یہ غلط ہے. تم شرٹ نہیں پہن سکتے، ٹراؤزر کھلا نہیں پہن سکتے، یہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریکمینڈڈ ہے، ایک مستحب چیز ہے. ہاں ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے کر سکتے ہیں بیفور 18 بالغ ہونے سے پہلے، یا شیخ یا استاد اپنے شاگردوں کو کہہ سکتا ہے سکھانے کے لیے، وہ کسی جائز چیز پہ بھی پابندی لگا سکتا ہے. لیکن معاشرے میں آپ کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ مسجد میں یا کسی جگہ یہ جبہ پہن کے کیوں نہیں آیا. البتہ ایک اور چیز منع ہے، وہ منع ہے ٹائٹ کپڑے پہننا، ایسا چوز جس سے جسم کی ساکھ نظر آ رہی ہو. سو ویئرنگ لائک آف یوگا پینٹس، خاص طور پہ عورتوں کا پہننا انتہائی بے حیائی کی علامت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو، میں اللہ کے نبی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں جو آپ رحمت للعالمین اور وعید کی باتیں آپ کم فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 جہنم کے لوگ ایسے ہیں جس کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا. نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن بظاہر ننگی ہیں. وہ کس طرح؟ وہ فقہاء نے لکھا علماء نے کہ وہ ٹائٹ کپڑے پہنے، بالکل باڈی پہ چپکا ہوا ہے، خاص طور پہ باڈی کے وہ پارٹس، اور خاتون کے باڈی کے سارے پارٹس ایسے ہیں جو چھپانے کے ہیں. خاتون کا نام ہی ستر کا ہے.
عورہ سطر کو کہتے ہیں عربی میں، جس چیز کو چھپایا جائے، جس چیز کو ہڈن رکھا جائے، جس چیز کو پریزرو کر کے ایک موتی کی طرح سنبھال کے رکھا جائے. تو ایسی عورتیں جو چست ایسا ہے یا اتنا باریک ہے، وائٹ کلر یا پتلا یا شفون کے دوپٹے جس طرح آج بعض عورتیں پہنتی ہیں، یا پتلا کپڑا جس سے جسم کا کلر نظر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں حرام ہے اور آپ نے اس پر سخت وعید بیان فرمائی. یہ مرد بھی ایسی چیز نہیں پہن سکتا. مرد کا جو سطر ہے وہ فرام دا نیول ٹل دا نی، ناف سے گھٹنے تک ہے، تو مرد بھی ایسی چیز نہیں پہن سکتا جس سے وہ چست ہو. چنانچہ سوئمنگ شارٹس بہت چست پہننا، یا ایکسرسائز میں بعض بھائی ایسے بہت چست کپڑے پہنتے ہیں بالکل جسم سے چپکے ہوئے، تو اس کو تھوڑا سا لوز پہننا چاہیے کہ بالکل چپکا ہوا نہ ہو، اور اس کا کلر بھی ایسا نہ ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم کا کلر اس سے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑے پہنتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے، اور ہر چیز کی ایک دعا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے میں، جاگنے میں، ہر موقع کی ایک دعا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے استاذ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا بہانے ذکر، اس موقع پر یہ دعا، اس موقع پر یہ دعا، اس موقع پر یہ دعا. ایک تو اللہ یاد آ جاتے ہیں نا، بار بار یاد آ رہا ہے کہ یہ. نمبر دو، اللہ کا شکر، یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ نعمت میری کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نعمت راس آ رہی ہے. اگر آپ دعا پڑھ لیتے ہیں، اس نعمت میں اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، اللہ دور کر دیتے ہیں، اس نعمت کی بھلائی ہمیں عطا فرماتے ہیں، وہ بیک فائر نہیں ہوتی، اٹ بیکمز اے ریئل بلیسنگ. تو جب کپڑے پہنتے ہیں تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ آپ کا شکر ہے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، اور اللہ آپ نے مجھے یہ رزق دیا، میری کوئی طاقت اس میں نہیں تھی کہ آپ نے مجھے جو دیا. تو وہی شکر کی کیفیت اور اللہ کے آگے عاجز بننے کی کیفیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ کچھ لباس کی موٹی موٹی سنتیں اور کچھ اصول میں نے بیان کر دیے. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اچھے کپڑے پہنائے، اچھے کپڑے عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق کپڑے پہننے والا بنائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پسند تھے وہ اس طرح کے کپڑے زیادہ پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ظاہری جو کپڑے اوپر کے اس کو بھی اچھا کرے، اس سے زیادہ جو دل کا کپڑا ہے اللہ ہمیں اس کو خوبصورت بنائے. خوش رہیے، دعائیں پڑھتے رہیے، سنتوں پہ عمل کرتے رہیے. پھر ملتے ہیں ایک اور سنت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.